آج کے اس دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیونکہ جو سب سے پہلی جو تبلیغ ہوتی ہے، جو سب سے پہلی جو اصلاح ہوتی ہے، وہ آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے کوئی ان کے مقتدی بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ بتاتا ہے کہ بات شروع گھر سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کریں، کس طرح سے اپنے گھر کی اصلاح کریں، جب گھر کی آپ اصلاح کریں گے پھر آگے بڑھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے سماج کی اصلاح کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے جو پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، اس کو کیسے لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی طرف رجوع کیجیے۔ قرآن بتاتا ہے واضح طور پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف بلائیے، بہترین اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ یعنی آپ جو اصلاح کیجیے اس کا جو بیسک کنٹینٹ ہو، جو بیسک طریقہ ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکمت ہونی چاہیے اور عمدہ نصیحت، یعنی اچھی باتیں ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، تاکہ وہ بات اگلے کو ٹچ کرے، اگلا اس بات کو سنے تو اس کو اچھا لگے۔ ایسا نہیں کہ وہ سن کے انوائڈ ہو جائے۔ اگر آپ اس کو بہت سخت قسم سے بات کریں گے یا بہت جارحانہ انداز میں کہیں گے تو وہ بات بیک فائر کر جاتی ہے۔ اکثر مواقع پر یہ بیک فائر کر جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو حکمت بھی اختیار کریں اور عمدہ نصیحتیں اور اچھی باتیں بھی اختیار کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حکمت میں کیا کریں، ہم کیسے کریں، حکمت میں کیا کیا چیزیں، تو اس میں بھی قرآن سے روشنی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمائی اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی۔ تو یہ 23 سالہ جو دور ہے نبوی زندگی، اس درمیان اللہ جل شانہ نے وحی کا نزول فرمایا، اپنے محبوب پہ وحی کا نزول فرمایا، جو ہمارے اور آپ کے پاس قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں جو وقفہ لگا وہ 23 سال کا لگا، یعنی دھیمے دھیمے وہ چیز آئی۔ اللہ چاہتا تو اس کو ایک آن میں نازل فرمایا تھا، جیسے اللہ نے کن کہا اور کائنات قائم ہو گئی۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی چیز ایک آن میں آ جاتی، ایک دن میں آ جاتی، ایک مہینے میں آ جاتی، ایک سال میں آ جاتی۔ 23 سال کا جو عرصہ لگا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ دھیرے دھیرے چیزیں آئیں، لوگ دھیرے دھیرے اس سے مانوس ہوتے چلے گئے، قریب ہوتے چلے گئے، ایکسیپٹ کرتے چلے گئے۔ کوئی بھی چیز اچانک سے لاگو نہیں کی گئی، دھیمے دھیمے لاگو کی گئی۔ جیسے آپ کو پردے کا جو مسئلہ ہے، جو پردے کے احکام نازل ہوئے، وہ آپ کو شروعات میں نہیں ملیں گے، وہ بہت بعد میں ملیں گے۔ اسی طرح سے جوا کی جو حرمت نازل ہوئی بعد میں ہوئی، شراب کی جو حرمت نازل ہوئی بعد میں ہوئی۔ اس طرح تمام چیزیں وہ دھیمے دھیمے بتدریج نافذ ہوتی چلی گئی، نازل ہوتی چلی گئی، اور لوگوں کو تمام چیزیں جو پہنچائی گئی وہ دھیمے دھیمے آئی۔ تو حکمت یہ تھی کہ چیزوں کو لوگوں کو عادی بنایا جائے، چونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے جو ہے جو انسان کو جو اللہ پیدا کرتا ہے، بچے کو پیدا کرتا ہے، وہ فطرت پہ پیدا کرتا ہے، نہ دین اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ اور اسلام جو فطرت ہے انسان کی، اس میں ایک فطرت میں سے ایک یہ ہے، ایک عنصر یہ ہے اس کا کہ وہ کسی بات کو اچانک سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جب کسی شخص کو اچانک سے دولت مل جائے، اس کے پاس تھوڑے بہت مال ہیں، اچانک سے اس کو صبح اٹھا اس کے پاس 1 کروڑ روپے پہنچ گیا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اس کو اچانک سے شہرت مل گئی، رات میں جب سویا تو نامعلوم تھا، صبح اٹھا وہ شرق غرب اس کی شہرت ہو گئی، وہ اس میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، اس کو وہ پچا نہیں پاتا ہے، اور اس کے مضر اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ چیزیں دھیمے دھیمے چیزوں کو لیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں جو آیا، جو نافذ ہوا، جو تکمیل ہوئی اس کی،
وہ 23 سال عرصے میں اتنا وقت لگا جس میں لوگوں نے دھیمے دھیمے ایکسیپٹ کیا، اور جب یہ مکمل طور پر اس کی تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد یہ شرق تا غرب پھیل گیا، کیونکہ اس کی جو طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ایک دم انسان کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس لیے آپ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن جو شراب کی حرمت نازل ہوئی وہ اچانک سے نہیں ہوئی، 17 سال کے عرصہ لگا، تقریباً 16 سے 17 سال لگا، اس کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ 12-13 سال مکی زندگی، یہاں پہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے 4تھے سال یعنی سن 4 ہجری میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا، یہ آیت نازل فرما دی کہ اب آج کے دن سے شراب حرام۔ سب سے پہلے جب قرآن میں جب اللہ نے جو اس کی وحی نازل فرمایا وہ شراب کے لیے، تو وہ یہ تھے کہ آپ سے جو کوئی آگے پوچھتا ہے نا کہ شراب اور جوا کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کوئی جو لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس میں بتائیے کیا ہے شراب اور جوا، تو آپ بتا دیجئے کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کچھ ہیں۔ اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو گناہ ہے، وہ فائدے پر حاوی ہے، فائدے سے بڑا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہیں گے، ابھی حرام حلال کی بات نہیں ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کریکٹرسٹک کیا ہے۔ اس کو جب تم اس کو اختیار کرو گے، شراب پیو گے یا جوا کھیلو گے، تو اس سے تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا، تمہارے اندر خرابی پیدا ہوگی، تمہاری ذات میں خرابی پیدا ہوگی، تمہارے گھر میں خرابی پیدا ہوگی، تمہارے سماج میں خرابی پیدا ہوگی، اس کے نقصانات ہوں گے، گھر برباد ہو جائے گا، سماج برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن حرام نہیں ہوا۔ اب آگے کا مرحلہ دیکھیے، ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن انہوں نے جو آیت تلاوت کی وہ یہ تلاوت کی کہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اس میں اللہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے محبوب سے، کہہ رہا کہ کہیے اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ انہوں نے کیا پڑھا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں بھی کرتا ہوں، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو جب جو صحابی نے جو تلاوت کی انہیں اس کی خبر بھی نہیں، چونکہ وہ تو نشے میں تھے، تو اللہ جل شانہ قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی جب تم نشے کی حالت میں رہو، شراب پیے رہو، تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب صحابہ کرام کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو شراب پیے ہوتے تھے تو نہیں جاتے تھے نماز کے قریب، جب اس کا نشہ اتر جاتا تھا تب جاتے تھے۔ پھر ایک عرصہ گزرا، یہ پورا جو پروسیس ہے وہ 17 سال کا ہے، غور کیجئے گا، بہت غور کرنے کی بات ہے، 17 سال کا پروسیس ہے۔ سعد بن ابی وقاص، انہیں ایک دعوت ہوتی ہے، اہل انصار ان کو دعوت دیتے، وہ بخشتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، اور ساتھ میں شراب پی ہوتی ہے۔ شراب پینے کے بعد جب اس کا سرور چڑھتا ہے تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ انصاری مہاجر جو ہے وہ انصاریوں سے افضل ہے، یعنی اہل انصار سے افضل ہے۔ اس بات پر بات بڑھ جاتی ہے، اہل انصار میں سے ایک شخص ایک ہڈی سے ان کی ناک پر چوٹ کر دیتا ہے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اسی بات پر آیت نازل کرتا ہے، قرآن میں شراب کی حرمت کو نازل فرماتا ہے، اور اس آیت میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی شراب اور جوا جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے، یہ ناپاک عمل ہے، اور اعلان ہو گیا کہ اب جو ہے یہ حرام ہے۔ جیسے یہ آیت کی خبر صحابہ کرام تک پہنچی تو اس وقت بھی شراب کا بزنس صحابہ کرام کرتے تھے، اس میں سے کچھ لوگ تھے کہ یہ بڑا فائدہ مند بزنس تھا۔ تو جو لوگ پیتے تھے، جو پی رہے تھے، مجلس سجی تھی، لوگ بیٹھے تھے، پی رہے تھے، جو ہاتھ میں شراب کا جام لیا ہوا تھا اس نے شراب اڈیل دی، اس جام کو پھینک دیا۔ برتن رکھا ہوا تھا، برتن کو توڑ دیا، برتن سے شراب کو بہا دیا۔ جو لوگ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اپنے پورے اثاثہ یعنی جو پوری شراب تھی اس کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا، چونکہ اس دور میں مدینہ منورہ میں ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے گھروں کے اندر، تو اس وجہ کر لوگ اندر بہانے کی جگہ نہیں تھی تو وہ لوگ گلیوں میں بہا دیا۔ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شرابیں بہ رہی تھی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی ٹریننگ دے دی اور اتنا پکا اور سچا مسلمان بنا دیا کہ جیسے ہی آیت کہ اس کی حرمت نازل ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے باز آتے ہیں، ہم اس سے باز آتے ہیں، اور شراب کو ترک کر دیا۔ تمام صحابہ یک لخت جو چیز پورے کلچر میں رائج تھی یک لخت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کو دیکھیے، اس کو چیزوں کو کرنے کے لیے دھیمے دھیمے اس کا ذہن بنایا گیا۔ 17 سال کا عرصہ لگا، تب جا کے یہ چیزیں نافذ ہوئی مکمل طور پر۔ اسی طرح سے پردے کا عمل بھی ہے۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جو حکمت ہے، حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بتدریج کیجیے، ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق پیش کیجیے، عمدہ نصیحتیں کیجیے، اچھی باتیں بولیے۔ ایگریسو ہو کے نہیں کام ہوتا ہے، کوئی بھی اصلاح کا کام یا تبلیغ کا کام ایگریسولی نہیں ہوتا ہے، وہ بڑی پولائٹلی ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام نے جو کام کیا ہے، شرق تا غرب جو اسلام پھیلا، یہ انہی کی مرہونی منت، اللہ نے ان کے ذریعے کام لے لیا، چونکہ ان کا اخلاق اعلیٰ تھا۔ یہ چیزوں کو اسی آیت کی یہ مکمل تفسیر تھے۔ تو شرق تا غرب آپ کو جو اسلام کی جو بہار دکھ رہی ہے، جو فصل دکھ رہی ہے، وہ اسی آیت کی تفسیر بن کے صوفیہ کرام نے پھیلائی ہے اور اس فصل کو لہلہایا ہے۔ اس لیے اپنی ذات کی تعمیر، اپنے گھر کی تعمیر اور اپنے سماج کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو حکمت اور عمدہ نصیحتیں اختیار کریں۔